الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ترجمہ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون ترجمہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو معجزے، ایک جو ہے وہ اژدہے کا معجزہ اور دوسرا ہاتھ کا معجزہ ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ جو ہے ان آیات پر غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی بجائے اپنی ہی پلاننگ میں لگ گئے، اور جیسا کہ ان آیات کے اندر بیان ہوا کہ یہ معجزے دیکھ کر جو قوم فرعون میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ہیبت زدہ ہو کر پبلک کو جمع کیا، اور پہلے اس نے بذات خود، پھر اس کی طرف سے بڑے بڑے لیڈروں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کوئی بڑے ماہر جادوگر معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جو خوراق موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ان کی حسیات کے موافق جادو سے بہتر ان کی کوئی توجیہ نہ ہو سکتی تھی۔ جیسا بیان ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کر وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول مان لیتے اور ان پر ایمان لے آتے، لیکن چونکہ ان کی فطرت سلیمہ نہیں تھی لہٰذا وہ اپنی ہی چالوں میں لگ گئے اور ان کو جادوگر سمجھنے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ عجیب و غریب ساحرانہ کرشمے دکھلا کر موسیٰ علیہ السلام مخلوق کو اپنی طرف مائل کرنے اور انجام کار ملک میں اثر و اقتدار پیدا کر کے اور بنی اسرائیل کی حمایت و آزادی کا نام لے کر قبطیوں کو، جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، ان کے ملک وطن سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھ کر اب مشورہ دو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قلب سلیم عطا فرما، جب بھی ہم کوئی تیری نشانی دیکھیں تو اس پر ایمان لائیں اور ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔